اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معزز علماء و طلباء، آج ہمارا اصول کا درس خارج نمبر 8 ورچوئل آن لائن آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے. دعا گو ہوں اللہ کریم کووڈ-19 کا خاتمہ فرمائے تاکہ ان دروس کو پھر کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا سکے. پچھلے دروس میں کیونکہ ہم تعریف علم اصول، غرض و غایت، موضوع، نقد و انتقاد، تاریخ وغیرہ پر تعارفی ابحاث کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارا موضوع آج بھی تعارف درس خارج اصول رہے گا. مگر آج ہم زیادہ آپ کی خدمات عالیہ میں جو گفتگو کریں گے وہ علم الرجال کے بارے میں ہو. علم الرجال ایک الگ سائنس ہے، الگ علم ہے، اور یہ دور معصوم سے ایگزسٹ کر رہا ہے. دور معصوم میں وجود معصوم کی برکت و تیمن و تبرک سے اس کی ضرورت کم پڑتی ہے، اور جیسے جیسے معصوم سے یہ فاصلہ زیادہ ہوتا جائے انسانیت کا تو ضرورت زیادہ پڑتی ہے. بالکل اجتہاد کی مانند کہ دور معصوم میں اجتہاد ہوتا ہے مگر وہ زیادہ یوٹیلائز نہیں ہوتا. تو علم الرجال دراصل رجال رجل کی جمع ہے، وہ علم ہے جس میں رجال حدیث کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آیا اس حدیث کے راویان ثقہ ہیں، ثقہ نہیں ہیں، ان پر اعتماد ہو سکتا ہے یا اعتماد نہیں ہو سکتا. یہ شیعوں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور اہل سنت میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف یہ شیعوں میں ہو اور سنیوں میں نہ ہو. البتہ شیعوں میں اس کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ شیعوں میں اجتہاد کا دروازہ منسد نہیں، کلوز نہیں، بند نہیں، بلکہ وہ اوپن ہے، کھلا ہے. اور کیونکہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اس لیے علم اصول فقہ اور ایونچولی علم فقہ میں رجال کی شدید ضرورت پڑتی. کچھ اور بھی وجوہات ہیں جن کو انشاءاللہ 9ویں درس میں عرض کیا جائے گا. یہ 8واں اور 9واں درس صرف علم الرجال پر ہوگا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ علم الرجال کی تعریف کیا ہے. علم الرجال کی کئی تعریفیں علماء علم الرجال نے رقم فرمائی ہیں. ایک تعریف یہ ہے علم یبحث فیہ، وہ علم جس میں بحث کی جائے ان جرح الروات
و تعدیلہم کہ راویوں پر بحث ہو، و نقد رائیہم اور ان کی رائے پر نقد ہو، یعنی آیا یہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہے۔ جرح روات، جیسے اگر آپ کیسز کو ملاحظہ فرمائیں تو کورٹس میں جرح و بحث ہوتی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آج جرح ہو رہی ہے، اصل میں وہی جرح ہے، جرح کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانا۔ تو یہ وہ علم ہے جس میں جرح و بحث ہوتی ہے روات کے بارے میں، اور جرح ہوتی ہے تعدیلہم ان کی عدالت کے بارے میں، بے الفاظ مخصوصہ خاص قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان مراتب تلک الالفاظ۔ مثلا ایک اور تعریف یہ ہے، علم الجرح والتعدیل یا علم الجراحت والعدالت هو علم وضع لتشخیص رواة الحدیث ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا۔ یہ بھی کچھ تعریفیں ہیں، اگرچہ تعریفیں بہت زیادہ ہیں۔ ہوا علم، یہ وہ علم ہے کہ جس میں یدرس ہو، جس میں فی ہے سیر و روات الاحادیث النبویہ، تاکہ لیتم الحکم علی سندها اذا كانت صحیحة او ضعیفة، صحیحة او حسنة ضعیفة او موضوعة الى آخر۔ گویا علم رجال کو علم جرح و تعدیل بھی کہتے ہیں، علم الجرح والعدالت بھی کہتے ہیں، علم تشخیص روات حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال ابتدا میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، علم الرجال کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے دور میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حدیث ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام حافظے سے یا کچھ اوقات میں کتابت سے اسے محفوظ فرما لیتے، زیادہ تر تو حفظ ہی کام آتا تھا۔ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، اصحاب سارے کے سارے عادل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب کو ہم عادل نہیں سمجھتے، لہذا اصحاب کی بابت عموماً ہمارے برادران اہل سنت اس علم کو یوٹیلائز نہیں کرتے، ہم ان کے لیے بھی یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے شیخ الحدیث اہل سنت میں یہ رواج ہے کہ شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، بہت سارے مولاناز کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، جو اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ جن کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ روایت حسن ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، مرسل ہے، مرفوع ہے وغیرہ، وہ انشاءاللہ ہم جو تفصیلات اور حدیث کی اقسام انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے درس میں، اس میں واضح کر دیں گے۔ آج کے حد تک ہم صرف علم الرجال کا بنیادی انٹروڈکشن، بیسک انٹروڈکشن کرانا چاہ رہے ہیں، بنیادی تعارف کے
ہمارے نور ہائے چشم کو، طلاب عزیز کو، اردو زبان متلاشیان علم الرجال کو یہ اندازہ ہو جائے کہ علم الرجال کیا چیز ہے۔ علم الرجال کی ضرورت حضور کے دور میں بھی تھی، کیونکہ سارے اصحاب عدول نہیں تھے۔ مثلاً ایک صحابی کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ حضور کے دور میں ایک صاحب ہیں کہ جن کو قرآن نے فاسق کہا ہے، تو ہمارے بھائیوں کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہو گیا کہ الصحابہ یا الصحابہ بھی بعض کہتے ہیں کلہم عدول، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے حضور کے دور میں بھی ضرورت تھی علم الرجال کی، یہی دلیل ہے آیت۔ حضور کے دور میں کئی اصحاب کو حد اور تعزیر لگائی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اصحاب کی ساری باتوں کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ ہم شیعان علی علیہ السلام، صحابہ کرام کا احترام اور ازواج مطہرات کا احترام لازمی طور پر کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے مراجع رہبر معظم سب کا یہی حکم ہے۔ تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سارے اصحاب عدول نہیں۔ جب سارے اصحاب عدول نہیں تو کل الروات کیف یکونوا عدولا، سارے کے سارے روات کیسے عادل ہو جائیں گے؟ اس لیے ہمیں علم الرجال کی اشد ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم جسٹیفائی کر سکیں کہ یہ راوی جو بیان کر رہا ہے، یہ راوی اس قابل ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے یا اس قابل نہیں کہ اس پر اعتبار کیا جائے۔ اصل ہدف تو ہمارا ہے حدیث کی اتھینٹسی تک پہنچنا۔ حدیث کی اتھینٹسی کے لیے جو زینہ عبور کرنا ہے اس کو علم الرجال کہتے ہیں۔ جس طرح فقہ ہمارا اصل ہدف ہے، فقہ تک پہنچنے کے لیے جن سیڑھیوں کو استعمال کرنا ہے ان کا نام اصول الفقہ ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ہمارا اصل ہدف فقاہت ہے، یہ جو مقدمات ادبیات ہم پڑھتے ہیں یا منقولات معقولات ادبیات کے سفر ہم طے کرتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم خطا نہ کر جائیں۔ تو آج کے درس کے پہلے مرحلے میں ہمارے بزرگان و عزیزان تک یہ بات واضح ہو گئی کہ علم الرجال کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب حضور کے دور میں سارے روات عادل نہ تھے تو ان 15 صدیوں میں جو چینز چلتی آ رہی ہے، جو سلسلے چلتے آ رہے ہیں، یہ چینز اور سلسلے کیسے ایتھینٹک ہو جائیں گے بغیر تفحص کے، بغیر بحث و تمحیص کے، بغیر جستجو کے، انویسٹیگیشن کے، تحقیق و تدقیق کے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے علم الرجال کی۔ یہ 8واں ہمارا درس ہے تعارف علم اصول الفقہ کا۔ ویسے تو میں ابھی دیکھ رہا تھا انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تو ویسے تو علم الرجال پر خود اگر درس خارج کہا جائے تو اس پر ڈیکیڈز لگ جائے۔ کتابوں کا تذکرہ جو شفاہن دور معصومین میں علم الرجال سینہ بسینہ چلتا رہا، اس کو بحث کریں، اور پھر جو تیسری صدی کے وسط سے کمپائل شیپ میں کتابیں آ گئیں، پھر اہل سنت کے منابع اور ہیں، اہل تشیع کے منابع اور ہیں۔ ان کے ہاں مثلا اصحاب کے بارے میں باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں کلہم عدول، مگر اس کے باوجود ان کے ہاں پھر بھی تفحص مل جاتا ہے، جیسے الطبقات کے نام سے۔ وہ طبقات وہ بھی قائل ہیں
روات میں اور اصحاب میں طبقات، جیسے ابن سعد کے طبقات بہت مشہور و معروف ہیں، یا مثلا الاستیعاب جیسی کتب یا تمییز الصحابہ جیسی کتب جو لکھی گئی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ اس لیے لکھی گئی کہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اکابر ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کے طبقات بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب رسولوں کے طبقات ہیں، جب فرشتوں کے طبقات ہیں جو عصمت میں قدر مشترک رکھتے ہیں، تو جو کنورٹڈ اصحاب ہیں، تقریباً اصحاب آلموسٹ جو امت کے ہیں وہ تو کنورٹڈ ہے، تو پھر ان پر کیسے ہم اعتبار کر سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے؟ تو بہرحال اہل سنت میں بھی زبردست کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے ابھی بھی، جیسا خود اصول الفقہ پر میں پہلی ابحاث میں آپ کی خدمات عالیہ میں اشارات کرتا آیا ہوں، اور انشاءاللہ جب میں 10 درسوں کے بعد بحث کا آغاز کروں گا، باقاعدہ بحث کا آغاز کفایت الاصول کو متن بنا کے، تو پھر میں انشاءاللہ تمام ریویژن بھی کروں گا، تحریر المعالم کی، معالم کی، الموجز کی، المرقات کی، حلقات صدر کی، معالم الاصول کی، اصول الفقہ کی، الفرائد، فرائد الاصول کی، جسے رسائل بھی کہا جاتا ہے، اور خود پھر کفایہ، اور انشاءاللہ محشین کے حواشی جو ماشاءاللہ سینکڑوں میں ہیں، سینکڑوں میں، ان سب کو ہم بڑی ڈیٹیل سے ریویژن کریں گے۔ البتہ میں یہ عرض کر دوں اپنے تعارفی درس نمبر 8 میں کہ میں زوائد کو حذف کروں گا۔ بہت ساری جو ابحاث ہیں، میں اپنے لکھے ہوئے کو بھی جب دیکھتا ہوں، جو میں نے دورہ لکھا ہے، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے لکھے ہوئے دورے میں بھی بہت ساری ایسی تکراری ابحاث ہیں کہ میں اگر ان کو جیسے کنڈینس کر دوں تو جو 6 سال کا دورہ ہے مثلا، وہ ٹوٹل دورہ 3 سال میں بھی ممکن ہے کہ وہ اختتام پذیر ہو جائے۔ بہرحال اللہ ہمیں ہمت دے، آپ کو بھی اللہ زندگی دے، اور انشاءاللہ ہم کرونا وائرس سے بچ جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پورا دورہ اصول کا اردو میں ریکارڈ کرائیں گے۔ یہ میری نظر بھی ہے، جیسا پہلے میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض بھی کر چکا ہوں۔ آج ہی میرے کچھ نور ہائے چشم نے پوچھا ہے کہ آپ کی پرانی جو امثلہ، شرح امثلہ، صرف میر، تصریف، سیوطی، سمدیہ، عوامل، ہدایہ، لمعہ، اصول کی کچھ ابحاث اور دروس کے لنکس مل گئے ہیں، تو کیا ہم انہیں وائرل کر دیں؟ تو میری طرف سے بالکل اجازت ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے جو پہلا درس پڑھایا ہو اردو میں خاص طور پہ وہ ضرور ڈالیے۔ امثلہ کا میری شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ادنا سا طالب علم ہوں، اور انشاءاللہ طالب علم ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ میرا ہدف یہ ہے کہ جو کچھ میں نے محنت کی ہے، اگر وہ آپ کو مل رہی ہے تو ضرور آپ اسے وائرل کریں، مجھے کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ بحمدللہ میری جو کتب آ رہی ہیں، عوامل ابھی آئی ہے، میں نے کبھی ہدایت الناب ابھی پریس میں جا رہی ہے، شرح امثلہ جا رہی ہے، صرف میر آ گئی ہے، ناوی میر آ گئی ہے، سیوطی آ گئی ہے پہلی جلد۔ میں نے کبھی خدا نخواستہ محسوس نہیں کی، اور کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آیت اللہ مدرس افغانی کا شاگرد ہوں، جو ہمارے قبلہ و کعبہ زبردست مجتہد ہونے کے باوجود امثلہ بھی ان کے پاس میں نے پڑھی، شرح امثلہ بھی، صرف میر بھی، بلکہ صرف بہائی بھی میں نے دوبارہ پڑھی، میں پڑھی ہوئی تھی مگر دوبارہ انہوں نے فرمایا دوبارہ پڑھ، میں نے دوبارہ پڑھی۔ ہدایت اللہ میں نے ان کے پاس پڑھی، سمدیہ میں نے ان کے پاس پڑھی، جامی میں نے ان کے پاس پڑھی، سیوطی، مغنی، مطول، معانی بیان، یہ سارے ادبیات میں نے پھر سے قبلہ کے پاس پڑھے۔ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھو، تو مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوگی،
میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگان، میرے عزیزان، اگر ان میری ابحاث کو جو میں نے پڑھائی ہیں وائرل کرنا چاہیں، اب مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ کاش میں قوم کی زندگی میں جو میں نے دروس فارسی میں پڑھائے تھے، صرف ایک سیوٹی میری سیو ہو سکی ہے اور ایک مقاصد فارسی میں، باقی کوئی درس میرے سیو نہیں ہو سکے. مجھے افسوس ہے اس بات کے اوپر. اور اردو میں بھی اخیراً میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت سارے تو ضائع ہو گئے. بہرحال جو پڑھے ہیں بالکل آپ کو اجازت ہے. بحث بہت طویل نہ ہو جائے، میں دوبارہ واپس آپ کی توجہ مرکوز کروں کہ آج کا ہمارا جو درس ہے ویسے تو بحث ہے ہمیشہ، مگر ہم مجبوراً کیونکہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں درس ہی کہتے ہیں، تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا. حوزہ علمیہ نجف اور حوزہ علمیہ قم کے طلبہ، آپ نے ناراض نہیں ہونا، بحث ہی مراد ہے. درس یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں مرسوم یہی ہے. جو ہماری 8ویں بحث ہے اس میں ہم علم الرجال کا مختصر تعارف کرا رہے ہیں، بلکہ 7 دروس میں جتنا بھی تعارف کرایا ہے وہ مختصر ہی ہے. کوئی قانع بحث ابھی ہم نہیں کر سکے، یہ بالکل ہم ایک تعارف کرا رہے ہیں. اور میں شکر گزار بھی ہوں اپنے ایک عزیز کا جو ان دروس کو باقاعدہ لکھ رہے ہیں، تقریرات کو، اور انشاءاللہ ان کو شائع بھی کرایا جائے گا اللہ کے حکم سے. یاد رکھیں یہ حضرات و خواتین کہ آپ نے ان ابحاث کو لکھنا بھی ہے اور ان کو مکرر دہرانا بھی ہے. اگر یہ کسی وجہ سے المہدی ٹی وی پر درس آ جائے تو جو ہمارے بہن بھائی عام ناظرین و ناظرات ہیں وہ گھبرا نہ جائیں، یہ حوزے والوں کا درس ہے، آپ کا نہیں ہے. تو میں نے کچھ مختصر سی معروضات آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی. اگرچہ میں اگر صرف اور صرف کتب کے نام ہی گنواؤں اور منابع اہل سنت، منابع اہل تشیع کا تذکرہ کروں تو اس پر بھی کئی دروس درکار ہے. اور پھر میں اگر ان کی طبقہ بندی کروں، منابع اولیہ، منابع ثانویہ، منابع ثالثہ، اگر ان کو ہم بیان کریں اور صرف کتب اور ان کے مصنفین کا تذکرہ کریں یا رجال کی بحث کریں جو بہت سارے معروف رجال ہیں، یا ان کی بحث کریں جو ایکسپرٹ ہے رجال میں، تو اس پر بھی بہت طویل و عریض بحث و تمحیص کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر میں جلدی عرض کر رہا ہوں منابع کو، جیسے رجال کشی، یہ بہت مشہور ہے. رجال نجاشی، جب ہم طالب علم تھے یہ بہت مشہور کتب تھیں. رجال توسی، اور پھر فہرست توسی، فہارس توسی، اور پھر جو شیخ کا مقدمہ ہے اس میں سخن شیخ فارسی میں در مقدمہ. رجال برقی اور رسالہ ابو غالب زراری، مثلا ابن غزائری کی رجال، یا مثلا منتجب الدین کی بحث، معالم العلماء کی ابحاث. اسی طریقے سے رجال میں خلاصۃ الاقوال کتاب ہے، مصادر متاخر رجال فارسی میں، مجموع الرجال عربی میں، نقد الرجال، مثلا بہت ساری مشہور کتب ایسی ہیں جیسے مجموع الرجال قحطائی کی، اسی طریقے سے نقد الرجال تفریشی کی، جامع الروات مقدس اردبیلی کی، رجال بحر العلوم تنقیح المقال مامقانی کی، یہ بھی جب ہم طالب علم تھے بہت مشہور رجال کی کتابیں تھیں. خود قاموس الرجال شوستری کی، جنہیں توستری بھی کہا جاتا ہے، تستری لکھا جاتا ہے ویسے شوستری ہے. اور پھر ہمارے زمانے طالب علمی میں جس کتاب نے بہت زیادہ شہرت پائی، والیوم
معجم رجال حدیث مثلا. یہ جیسے کتب کا صرف تعارف ہم آپ کی خدمات ہیں، جیسے کتب ثقات ہیں، اہل سنت میں بھی ہیں، اہل تشیع میں بھی ہیں. ابو الحسن احمد ابن صالح مثلا ان کی کتب ہے، نور الدین کی کتب ہے. اسی طرح ثقات ابو حاتم محمد ابن احمد ابن حیان کی ہیں. تاریخ اسماء ثقات ہے مثلا. تذکرۃ الحفاظ ہے ذہبی کی. علم الرجال میں جوامع روائی ہے، کچھ تو ثقات ہے. طبقات ہے، الکمال فی السماء فی الاسماء فی اسماء الرجال، الکمال فی اسماء الرجال عبد الغنی ابن عبداللہ کی. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ بڑی معروف کتاب ہے ابو الحجاج کی. تہذیب التہذیب شیخ الاسلام شہاب الدین ابو الفضل المعروف بے ابن حجر کی. تقریب التہذیب بھی ہے ابن حجر کی. اور رجال کی مشہور کتب ہے. کچھ رجال کی ابحاث شہروں کے بارے میں ہوتی ہیں، ان کو ہم زیادہ آج بحث نہیں کریں گے، جیسے تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، تاریخ جرجان وغیرہ، ان کو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے. اچھا، رجال الشیعہ فی الصحاح الستہ، صحاح ستہ کی کتب میں بھی باقاعدہ جو 6 کتب ہیں اہل سنت کی، ان میں باقاعدہ رجال کی بحث کی گئی ہے. عبداللہ ابن ابی رافع نے بحث کی ہے. اصحاب مولا کائنات میں بھی بحث کی گئی ہے، جیسا کہ اصحاب رسول پہ بحث کی گئی ہے. عبداللہ ابن جبلہ ہے ایک صاحب، انہوں نے بڑی ابحاث کی ہیں. حسین ابن افضال ہے، فضال من اصحاب المہدی والعسکری، انہوں نے بھی زبردست بحث کی ہے، بلکہ وہیں سے آغاز ہو رہا ہے. ہشام کلبی نے بھی، احمد ابن محمد برقی نے بھی، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے. علی ابن مازیار نے بھی، یہ مقارن تھا ان کا زمانہ سامرہ کے آئمہ کے ساتھ. یحییٰ علوی نے بھی. اب یہ اتنی طویل بحث ہے، جب میں لکھنے بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اگر میں صرف نام گنواؤں کتب کے اور صرف رسالوں کے اور حاشیوں کے، محشین کے، مصنفین کے، مؤلفین کے اور مدرسین کے، محققین کے، تو شاید اس میں 100 درس ہو جائے. مگر میں یہ چاہتا ہوں جلد از جلد تھوڑا تھوڑا تعارف، کیونکہ تعارفی کتاب بھی ہم نے جلدی شائع کرنی ہے اردو میں. مقدمۃ الخارج، 10 اصول کے اور 10 فقہ کے، یہ چھوٹے سے ایک جزوہ ہم شائع کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو طویل ابحاث ہیں ان میں شروع ہو جائیں گے. جو اصول علم الرجال ہیں ان میں مثلا موجم رجال حدیث جیسے عرض کر چکا ہوں، یا المفید ہے مثلا، کلیات ہے، عبد الحادی فضلی کی ہے، محمد جواہری کے ہے. اہل سنت میں جو طبقات کی کتب ہیں جن کا اشارہ کر چکا ہوں، الطبقات الکبریٰ ابو عبداللہ محمد ابن سعد، یہ واقدی ہے. جامع راویان کی کتب ہے مثلا، ثقہ اور ضعف کی بحث ان میں کی گئی ہے. معرفت الرجال ہے مثلا، التاریخ الکبریٰ ہے مثلا، الجرح والتعدیل ہے عبد الرحمن ابن احمد کی. کتب ضعف بھی ہے، یعنی وہ کتب جس میں صرف ضعیف ثقات، ضعیف و ثقات کی بحث ہے، اور ضعیفوں کی، ضعیف راویوں کی فہرست دی ہے. المجروحین فی المحدثین، ابو حاتم نے، محمد ابن احمد نے کتاب لکھی ہے کشی کے نام سے، جو الضعفاء الکثیر
محمد ابن عمر اقیلی نے الکامل فی ضعفاء الرجال، اسی طرح ایک لسان المیزان کتاب ہے شہاب الدین کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا تعارف ہم کرانا چاہ رہے ہیں. ہمارے کچھ احباب، کچھ عزیز بہت پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلا جب درس کہا، پہلی بحث تھی، تو اس میں میں نے کچھ کتابیں گنوائی تھیں. تو ان کتابوں کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اتنی کتابیں یاد کرنی ہیں. کتابیں یاد نہیں کرنی ہے، یہ آپ نے نوٹس بنانے. آپ کے مطلب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کبھی کسی کتاب کا نام آئے تو آپ سمجھیں کہ ہاں ہم نے درس نمبر 8 میں کچھ رجال کی ان کتب کے نام کی شناسائی، کچھ آتھرز کی شناسائی مثلا ہمیں ہوئی تھی. کچھ ہم نے تھوڑا بہت ہمیں معلوم ہوا تھا کہ علم رجال کیا ہے مثلا، یا ایک آدھ تعریف ہمیں یاد ہے کہ ہاں ہم نے کچھ تعریف ایک آدھ مثلا. کچھ ایسے بھی بحثیں ہیں جو آج ہم کریں گے. مثال کے طور پر یہ بڑا ضروری سوال آج سن لیجیے، مل فرق بین علم الرجال و علم تراجم. یہ سمجھ لیں، تراجم ترجمہ، جو ترجمان ہے، اسی سے علم الرجال میں اور علم تراجم میں کیا فرق ہے. تراجم میں علماء، ایکسپرٹس، ہنرمندوں، سائنٹسٹ، آرٹسٹ، ماہرین علوم و فنون کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ریگارڈلیس وہ راوی ہوں یا سلسلہ روایت میں نہ ہو. یہ ہے علم تراجم. علم رجال میں صرف اور صرف راویان کی بحث ہے. یہ گویا ایک فرق ہو گیا ان دو علموں میں، کیونکہ یہ بھی آپ کو آگے جب بحث خارج ہم لے جائیں گے ارتقاء پر تو آپ کو ضرورت پیش آئے گی، اور اس وقت پھر ہم زیادہ اس پہ رکیں گے نہیں، تھوڑا بہت آپ کو تعارف ہو چکا ہوگا. اسی طریقے سے آپ یہ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ روایت اور درایت، اس میں بھی ہم جو راویان، محدثان صفات سے درایت، صفات سے پہنچے تو درایت، افراد سے پہنچے تو رجال. یہ جو علم رجال ہے دراصل اس میں بحث اور تمحیص کا رخ یہ ہے کہ ہم اصل ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم پہنچ جائیں نفس سے معصوم تک. یہ ہمارا اصل ہدف. اب ایک سوال ہے کہ آیا جتنی روایات، یہ انشاءاللہ علم فقہ میں، درس خارج فقہ میں آئے گی بحث، اور کچھ کر بھی چکے ہیں. کتب اربعہ میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں، کیا وہ ساری کی ساری ثقہ ہیں، صحیح السند ہے، معتبر ہے، قابل عمل ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ ساری کی ساری معتبر ہوں تو پھر ہمیں اتنی زیادہ دقت نہیں ہوگی اجتہاد میں. اجتہاد میں اگر آپ مقاصد آپ کو یاد ہو، ہم پڑھ چکے ہیں مرفوعہ کو ہم کیوں طرد کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ ہماری نظر میں معتبر نہیں ہے.
یا مثلاً ایک راوی نے کہا کہ میں نے یہاں تک سنا اور آگے آواز امام کی دھیمی ہو گئی، ہوا چل پڑی تھی، مثلاً بادل گرج رہے تھے مثال کے طور پر، بجلی کڑک رہی تھی، یالہ باری ہو رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، مجھے اس کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ امام نے کیا فرمایا، تو یہ انکمپلیٹ روایت ہے، بندہ معتبر ہے مگر روایت پوری کمپلیٹ نہیں، الآخر مقاصد میں مقرر ہم ان ابحاث سے اور ان ڈسکشن سے مواجہ ہو چکے ہیں۔ تو علماء و بزرگان، عزیزان، دانشمندان، طلاب عزیز، نور چشمان، ایک بات یاد رکھ لیجئے، علم الرجال ہمیں یہ بتائے گا کہ آیا یہ روایت اس قابل ہے کہ اس سے حکم شرعی ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ اخذ کیا جا سکے، جو اصل فقیہ کا ہدف ہے۔ یہ زینہ ہے، سلم ہے، یہ ایلیویٹر ہے، یہ سیڑھی ہے، یہ ایسکیلیٹر ہے، جس سے گزر کے اصل ہدف نہیں ہے آپ کا۔ اگر آپ ایلیویٹر ہی میں رکے رہے اور بٹن نہ دبائیں تو آپ کو منزل کیسے ملے گی؟ یا آپ نے ایگزٹ کرنا ہے، باہر جانا ہے، لابی میں آنا ہے ہوٹل کی، بٹن آپ دبا ہی نہیں رہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہدف نہ سمجھ لیں۔ بہت سارے احباب کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس بحث میں یا ان ابحاث میں راستے میں ہی اتنا وقت صرف کر دیتے ہیں کہ ہدف ان سے نکل ہی جاتا ہے۔ آج کی جو علم الرجال کی بحث ہے، اس میں ہم نے تھوڑا سا جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ علم الرجال میں راویان حدیث پر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تاکہ نص کے ذریعے حکم شریعت کو سمجھنے کا سفر آسانی سے طے ہو سکے۔ اس لیے علم الرجال کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس سائنس کو البتہ یاد رکھیں یہ سائنس علوم جنبیہ میں سے ہے، علوم اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ علوم اصلیہ میں سے اصول و فقہ ہے، سپورٹیو، بالکل اس طرح جیسے علم تفسیر قرآن یہ علم جنبی ہے حوزوی اعتبار سے، علم لغت یہ جنبی علم ہے، ادبیات یہ جنبی علم ہے۔ آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں گے، غر الحکم کو پڑھیں گے، نہج الفصاحت کو پڑھیں گے، تاکہ آپ کی فصاحت و بلاغت اچھی ہو۔ جو کتابیں تھیں وہ تو آلموسٹ ختم ہو گئیں، درجہ سیوم چہارم میں تقریباً، متول کے بعد تو کوئی کتاب نہیں ہے مشہور و معروف۔ اب یہ جنبی کتب ہے، یوں کہوں کہ وہ تھیوریز تھیں، معنی بیان، متول وغیرہ، اور اب یہ پریکٹیکل ہے ساری زندگی کا۔ صنعتوں کو، بلاغت و فصاحت کو سمجھتے رہیں، بدیع کو پڑھتے سمجھتے رہیں۔ مجھے یاد ہے میرے استاد بزرگوارا آیت اللہ شیخ علی پناہ اشتہاردی ایک روز حرم معصومہ قم میں تشریف فرما تھے اور غلاف میں بند ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ یقیناً قرآن ہوگا، غلاف میں ہم عموماً قرآن کو ہی
بند کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس کا غلاف ذرا قرآن جیسا نہیں تھا. میں جب قریب پہنچا تو میں نے کہا استاد محترم یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتا کے مجھے حیران کر دیا کہ میں اس وقت جامع المقدمات پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے مطالعے میں رہے. حالانکہ وہ خارج پڑھانے والے استاد، انہوں نے کہا تاکہ یہ العلم وحشی یہ بھاگ جاتا ہے علم. اس لیے میں اپنے بزرگان و عزیزان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنے جو علوم ادبیات و مقدمات ہیں، جس میں صرف و نحو بھی ہے، جس میں بلاغت و فصاحت و بدیع بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، لغت کا علم بھی ہے، ان کو آپ بھاگنے نہ دیں. تھوڑا بہت مطالعہ فرماتے رہیں یا اپنی میموریز کو کم از کم فریش کرتے رہیں. بحث آخری مرحلے میں جا رہی ہے. اگرچہ بالکل ہی کم آج پڑھ سکے ہیں، مگر میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ ذرا بحث تھوڑی سی بادی النظر میں دقیق نظر آ رہی ہے، تو میں اس کو ایک دفعہ دہراتا ہوں پوری بحث کو، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر وقت ہوا تو پھر آگے ہم چلتے ہیں، کچھ بحث اور کرتے ہیں. تکرار میں یہ بتاؤں گا کہ علم الرجال کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم راویان حدیث کی تحقیق کر کے حدیث معصوم نبی ہوں یا ائمہ یا بی بی پاک فاطمہ الزہرا، ہم شیعہ اثنا عشریہ کی نظر میں ان 14 کے جو ارشادات گرامی ہیں ان کو ہم حدیث کہتے. تو آیا یہ واقعاً انہوں نے فرمایا تھا، قرآن سے تطابق ہے اس ارشاد گرامی کا، راوی ثقہ ہے اس حدیث مبارکہ کا، تاکہ ہم اس نفس معصوم سے حکم شریعت کو استنباط کریں، استخراج کریں. یہ علم رجال کئی تعریفیں ہیں وہ بیان کر چکے ہیں، ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اہل سنت میں بھی موجود ہے علم الرجال، اہل تشیع میں بھی موجود ہے. اہل سنت میں کم ہے، شیعوں میں زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو تحقیق اجتہاد میں دروازے کے کھلے رہنے سے ہوتی ہے وہ تحقیق سد باب اجتہاد سے نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے ہمارے ہاں ہمارے بھائیوں میں مجتہد نہیں ہوتے، مفتی ہوتے ہیں. ان کے ہاں اگر آپ تحقیق کر لیں، ایک حجت الاسلام گزرا ہے غزالی، بس ان کے ہاں کوئی حجت الاسلام نہیں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ حجت الاسلام ہزاروں ہیں اس وقت، ان میں کوئی آیت اللہ نہیں کہلاتا. ان کے ہاں آیت اللہ العظمیٰ، مرجع، مجتہد اعظم، حتیٰ کہ اجتہاد.com والے صاحب جو امریکہ میں مشہور و معروف ہیں، وہ خود کو مجتہد نہیں کہتے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے سنی بھائیوں کے تقریباً 4 فرقے ہیں، 4 سب ڈویژنز ہیں، یا حنفی ہیں یا حنبلی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں. وہ ان کو جو امام کہتے ہیں ان سے ان کی مراد وہ امام نہیں ہے، مجتہد مراد ہے. وہ اپنے مجتہدین کو امام کہتے ہیں، ہم اپنے مجتہدین کو نائب امام کہتے ہیں. اس لیے کہ مجتہد میں خطا کا امکان ہوتا ہے، معصوم میں خطا کا امکان قطعاً نہیں ہوتا. تو گویا ہمارے ہاں جو علم الرجال اور علم اصول الفقہ اور استخراج، استنباط، اجتہاد، نت نئے مسائل کے لیے نئے سے نئے احکام شریعت،
نکلتے ہیں اس کی بیوٹی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ منسد نہیں ہے، کھلا ہے، اوپن ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں کے ہاں دروازہ اجتہاد کا بند ہو چکا ہے، اس لیے ان کے ہاں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہے۔ بینکاری کا سسٹم ہے، سود بالکل حرام ہے، مگر بینکاری کے سسٹم میں بعض اوقات سود ہوتا ہی نہیں اور آپ خائف ہیں کہ یہ سود ہے، جیسے آپشن ٹو بائی مکان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے ایسے نت نئے مسائل ہیں جو اجتہاد سے حل ہوتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کے مسائل ہیں، مثلا ایک خنثی مشکلہ ہے، ایک خنثی غیر مشکلہ ہے، ایک خنثی میل سے ملتا ہے، ایک فیمیل سے ملتا ہے، ان کے احکام مختلف ہیں۔ وصیت کے احکام ہیں، مثال کے طور پر وصیت کے جو احکام ہیں، یا مثلا عدہ کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں۔ مثال کے طور پر حلالہ کا مس یوز جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جن کے ہاں منسد ہے باب فقاہت و اجتہاد، ان کے ہاں بہت ساری غلط چیزیں مرسوم ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم جو درس نمبر 9 کل بشرط زندگی کہیں گے، اس میں تقریباً علم الرجال کی بحث کو ہم اختتام پذیر کر دیں گے، اور 10 نمبر جو ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم تعارف علم اصول کو مکمل کر دیں گے۔ آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم الرجال میں ایکسپرٹ ہوئے بغیر نہ کوئی علم اصول میں متبحر ہو سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ بن سکتا ہے۔ اور یہ غلط فہمی بھی آج دور ہو گئی کہ اگرچہ یہ 3 صدی کے وسط میں کمپائل کرنے کا کتب کا رواج نکلا، جب ہمارے امام پردہ غیبت میں جانے کے قریب تھے، تاہم جو 2.5 صدیاں تھی پہلی بھی، ان میں علم الرجال رہے ہیں، علم الرجال رہا ہے، اور رجال تو بحث ہوتے رہے ہیں۔ اگلے درس میں ہم یہی بتائیں گے ان 2.5 صدیوں میں اور آج تک یہ کیا ڈفرنس رہا، وہ حافظے سے شفاعن کس طریقے سے انویسٹیگیشن کرتے تھے، اور ہمارے دور کے جو فقہا ہیں ان صدیوں میں کیسے کتابتاً وہ انویسٹیگیشن کے دروازے کھولتے رہے۔ تھوڑا سا تعارف ہم اور کروائیں گے، کچھ رجال کو بھی ڈسکس کریں گے، کچھ مصنفین کتب رجال کو بھی ڈسکس کریں گے، کچھ اہل سنت کے مصنفین و مؤلفین کو تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے، کچھ تشیع کے، اور انشاءاللہ تقریباً علم الرجال کی بحث کو ہم تعارف کی حد تک 9ویں درس میں اختتام پذیر کر دیں گے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم محمد و آل محمد کے طفیل میں آپ تمام علماء و طلبہ کو، بزرگان و عزیزان کو زندہ و سلامت رکھے، محمد و آل محمد کے طفیل میں کرونا وائرس سے ہم سب کا ہم سب کا دامن صاف و پاک منظر رہے، اور ہماری جان چھوٹی رہے، اور جو ہمارے حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کے طلاب عزیز ہیں، یا حوزہ علمیہ نجف، حوزہ علمیہ قم کے، یا حوزہ علمیہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یورپ وغیرہ کے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے تاکہ میں بہتر انداز میں اور آپ کی خدمت کر سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔